بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طاقتور اور قدیم تہذیب قوم کا تصور کریں جنہیں یقین تھا کہ انہیں کوئی چیز نہیں گرا سکتی، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہکا لگا کر ہنسا کرتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کے چہرے زمین سے ہی مٹا دیے گئے اور صحرا کی ریت میں سرگوشیوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ افسانوی تھے؟ کیا ایک کھوئی ہوئی سویلائزیشن تھے یا انسانیت کے لیے ایک وارننگ تھی؟ قوم عاد کی طرف سے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد ہود علیہ السلام نے جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے اونچے قد پر ستائش، طاقت اور غرور میں آ کر ہنسنے لگے کہ کیا کوئی ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نعوذ باللہ ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہود علیہ السلام کو رسوا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء چھین لی گئی، جس سے ان کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ لاغر ہو گئے۔ اور ایک دن ان کے شہر ارم میں ایسا طوفان آیا جو لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہا، جس میں ان کے بنائے گئے تمام شہر غرق ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ قوم جسے آج قرآن مجید میں اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم قرآن مجید میں قرار دیا گیا ہے، جو چلتے پھرتے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوم عاد کیسے وجود میں آئی اور کیسے انہوں نے اپنے لیے شاندار اور کئی میٹرز اونچے محل بنائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ارم شہر کے نام سے کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے حساب سے دیکھیں تو قوم عاد بن اوس بن ارم کی نسل سے تھی، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے شیم کی نسل سے تھے اور القاف کے علاقے میں آباد تھی، جسے آج کل کے دور میں یمن اور عمان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر کے نام سے مشہور علاقہ تھا۔ اور یہ قوم اپنے اونچے قد کے ساتھ ساتھ اپنی یادگار عمارتوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے، اور ارم شہر کو قرآن مجید میں پلر آف ارم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور کچھ سکالرز کے مطابق قوم عاد نے بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوانس ایریگیشن سسٹم بھی متعارف کروایا تھا۔ قوم عاد نے اپنی طاقت اور کریٹیوٹی کے نشے میں بڑے بڑے پتھروں سے ارم شہر کے ٹاورز کو صحرا میں تعمیر کیا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی لافانی جستجو کی علامت ہے۔ ارم شہر کے پلرز آف ارم کا موازنہ اگر دوسرے قدیم شہروں سے کرے تو اتنے بڑے پیمانے پر پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے